اسلامی تاریخ میں آج ہم ذکر کریں گے، بعض لوگ اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے یا مدینۃ المنورہ، اور اس بارے میں مختلف باتیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں دلائل کے طور پر۔ کچھ کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے مبارک، متبرک اور افضل جو خطہ ہے وہ مکے میں موجود نہیں ہے، بلکہ مدینہ شریف میں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے، جہاں آپ موجود ہیں اس وقت۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے مدینہ شریف افضل ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جنت البقیع بھی وہاں ہے، کچھ کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ کا مزار بھی وہاں ہے۔ جو مکۃ المکرمہ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا گھر وہاں ہے، لیکن جب بات آتی ہے ان روایت کی تو یہ روایت بھی یقیناً شرعی اعتبار سے آئی ہیں اور ساری چیزیں موجود ہیں مدینہ منورہ کی افضلیت کے حوالے سے، لیکن کہاں پر کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مدینہ منورہ کو بھی اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جنت جانے کی کیا ضرورت ہے، بس مدینہ مل گیا تو جنت مل گئی۔ وہاں الفاظ کا کنٹرول، توازن، شعراء کو کیا خیال رکھنا چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس ساری باتوں کا احاطہ مختصراً آج کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے شاعرانہ بات، جو ہمارے ہاں شاعر کہتے ہیں جذبات میں یا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، عشق میں آگے بڑھنا ہے، اور اس آگے بڑھنے میں مدینہ شریف کے عشق میں آگے بڑھنے میں جو الفاظ، جملے، مصرے ادا کرنے ہیں، وہاں مکۃ المکرمہ کے لیے کیا بات کی جائے گی اور جنت کے لیے کیا بات کی جائے گی، کیا جملے ادا ہوں گے، کیا لفظ استعمال ہوگا، مفتی صاحب مدنی صاحب بتائیں گے، پھر شاہ صاحب اور مفتی صاحب اپنا حصہ ڈالیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بڑا اہم ترین موضوع آپ نے چھیڑا ہے یہ، اور اس پر اکثر ابحاث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں، عام گفتگو کے اندر بھی، محافل نعت میں بھی اور بعض اوقات علماء اور نعت خواں حضرات کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ نظر آتی ہے۔ ایک چیز یہاں پہ ہے کہ یہ تو طے شدہ بات ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، تو ہر بندہ یہ کہے کہ مکہ مکرمہ ہی افضل ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور ہے، اور جس جگہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف فرما ہے، وہ جگہ، وہ مٹی عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ تو ایک ہے پورا مدینہ ہونا، اور ایک ہے وہ خاص مقام ہونا، ایک پارٹ۔ تو ایک پارٹ ہونا، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے دیگر۔ اچھا، اب دوسری جگہ ریاض الجنہ آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جگہ بھی افضل نبی پاک علیہ الصلوۃ جنت والسلام البقیع آ گئی۔ نے بیان فرما دیا۔ تو یوں مطلب آگے انشاءاللہ عقائد کے اعتبار سے بات ہو جائے گی۔ اب معاملہ بعض اوقات یوں ہو جاتا ہے کہ ہمارے یہاں اکابرین کے کلام پڑھے جاتے ہیں، تو اس پہ تو کوئی اعتراض بعض اوقات وارد نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسے شعراء کے کلام پڑھ لیے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ جنت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جیسے آج ہم نے جنت پر گفتگو کی ہے، جی تو مطلب جنت اتنا اعلیٰ مقام ہے، اور جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام عارضی ہے وہ مدینہ منورہ ہے، حضور کا مقام اصلی جنت الفردوس ہے، یعنی عارضی طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اصلی جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو لہٰذا وہ جگہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے، تو اس جگہ کو ہلکا جاننا یا اس جگہ کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ کہنا، یہ جو ہے مطلب مناسب نہیں ہوتا۔ اشعار میں بعض اوقات جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں، جنت میں نہیں کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ آپ اپنی کیفیت میں درست ہیں اس وقت جب آپ مدینہ میں تشریف فرمائیں، لیکن اگر آپ کے کلام سے کسی کو اعتراض واقع ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور کلام پڑھ لیجئے۔ اور ایک شعر ہمارے یہاں آج کل پڑھا جاتا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اس میں ایک شعر ہے اس نعت کے اندر، وہ شعر یہ ہے کہ ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینہ میں موجود ہے۔ اب یہ شعر خلاف شرع ہے، سیدھا سیدھا اچھا، سیدھا سیدھا۔ اب اس کو جتنی تعویل کرنا چاہیں کریں، یہ یا اس طرح کے باقی شعروں سے بچنا یہ چاہیے۔ مطلب اس طرح کے ہاں اکابرین کے جو اشعار ہیں انہوں نے بیلنس کے ساتھ بات کی، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقط جنت کی بات نہیں کی، جلوہ مصطفیٰ کی بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ چونکہ جنت میں ہے، تو لہذا ہم اس جلوے کے مقابل اگر مدینے کو لے کر آئیں گے تو مدینہ کہاں اور حضور کا جلوہ کہاں۔ تو یوں اے گل ہمارے گل سے گل کو سوال گل، یہ اس طرح کے جو اشعار ہیں وہ جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کریں۔ دوسرا بیلنس دیکھیے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، کہتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ بھئی یہ بحث ہے ہی نہیں کہ مکہ افضل ہے، افضل نہیں ہے، یہ بحث نہیں کہ مکہ افضل ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کعبے کا طواف ہوتا ہے، حج، یہ ساری چیزیں مطلب وہاں پر ہیں۔ کہتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائیے۔ تو یوں مطلب ایک بیلنس ہے یہ کہ بھئی ایک فتویٰ ہے مفتی کا، ایک فتویٰ ہے میرے عشق کا، اور میرا عشق یہ کہتے ہیں کہ جہاں میرے آقا تشریف فرمائیں تو میں زیادہ وقت وہیں پہ گزاروں، حضور کے قدموں میں بیٹھوں، تو وہ زیادہ مجھے لذت و مزے کی جگہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یوں ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے مطلب اشعار پڑھتے ہوئے
خدا نخواستہ جنت کی توہین یا خدا نخواستہ جنت کی تحقیر، تو پھر کفر کی طرف چلا جائے گا. یا یہ کہنا جنت تو کچھ بھی نہیں، صرف مدینہ مدینہ ہے، تو یہ جملے بھی مطلب مناسب نہیں ہوتے. تو اعتدال کا راستہ یہی ہے واہ واہ کہ ان شعراء کا کلام پڑھا جائے کہ جو اکابرین نے لکھا، اور بہت احتیاط کے ساتھ. جیسے ایک مصرع میں آپ کو عرض کروں حسن ادا خان صاحب کا، چونکہ شاعری میں بات کی، فرماتے ہیں ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. ہاں یہاں کیا جنت کی بات ہو رہی ہے؟ جی نہیں، حضور کی بات ہو رہی ہے. واہ واہ واہ. کہتے ہیں ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. مطلب یہ کہ جو حضور کا جلوہ ہے یہاں پر، اس کو چھوڑ کے میں کہیں اور چلے جاؤں، تو لہذا میں تو اسی طرف ہی رہوں گا جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما. کیا بات ہے.